السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ عبارت جو آپ نے بھیجی ہے عربی زبان میں، یہ مجھے یاد نہیں پڑتی کہ میں نے کہیں لکھی ہو اس طریقے سے جیسے ذکر کی گئی ہے، لیکن اتنی بات میں واقعی سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے علماء میں سے ہیں، متبحر عالم ہیں، اور خاص طور سے حدیث کے معاملے میں وہ ایک تبحر علمی رکھتے ہیں، لیکن تبحر کے باوجود یہ مقام کہ کسی حدیث کو صحیح کہہ دیا جائے، کسی کو ضعیف کہہ دیا جائے، بخاری کی حدیث ہیں، مسلم کی حدیث ہیں، ان کو جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے اس میں کہہ دیا جائے کہ یہ ضعیف ہے، یہ میں اس مقام پر ان کو نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ مقام کسی حدیث کی تصحیح و تضعیف کا یہ بہت ہی زیادہ اسناد اور جرح و تعدیل کے جو اعلیٰ ترین محققین ہیں جو سلف میں گزرے ہیں، ان کے بعد لوگوں نے اس بات کی جرات نہیں کی ہے۔ یہاں تک کہ علامہ حسمی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم ہیں حدیث کے، وہ بھی جب کبھی زوائد میں کسی حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ رجالہ رجال الصحیح ہے، لیکن رجال صحیح ہونے کے باوجود وہ یہ حکم نہیں لگاتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور یہی معتاد طریقہ ہے اور علماء کا اسی پر عمل رہا ہے، اور اسی کو ہم زیادہ مناسب سمجھتے ہیں، اور جو علامہ البانی اپنے علم و فضل کے باوجود اس مقام کے نہیں ہیں، جی آتا ہوں، اس مقام کے نہیں ہیں، البتہ ان کے علم و فضل کا انکار نہیں ہے، اور ساتھ ہی ان کی یہ وجہ ہے کہ ان کے تصحیح و تضعیف میں باہم تعارض و تناقض بھی بکثرت ملتا ہے، لہذا اس بات کا تو میں قائل ہوں کہ تصحیح و تضعیف کا جو مقام ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے تبحر علمی کے باوجود وہ اس کو قول فیصل قرار دیا جائے۔ بہرحال علماء کا اختلاف چلتا رہتا ہے، لیکن اس سے کسی کی توہین یا اہانت یا ناقدری مقصود نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔